میں مصیبتیں اور بلائیں آئیں گی، ان کا سبب گنوا رہے ہیں کہ جب تم مسجدوں میں آ کے باتیں کرو گے۔ سب سے بہترین آپ میں سے نمازی کون ہے؟ جو ہی قدم دائیں مسجد میں رکھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ کہے اور اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے، اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے، میں اللہ کے دربار میں آ گیا۔ آواز تو دور کی بات ہے، اگر کوئی بلائے بھائی جان ذرا گل سن لو، باہر جا کے ادھر، یہ خدا کا دربار ہے۔ ایک جج کی عدالت میں بات خراب ہو جائے توہین عدالت کا کیس ہوتا ہے، اللہ کی دربار میں ہو جائے ایمان کا کیس بن جاتا ہے۔ مختصر کرتا ہوں، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کے لیڈر سب سے ذلیل ترین لوگ ہو جائیں گے۔ یہ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا کہہ رہے ہیں، ہے اس میں کوئی شک رہ گیا؟ ذلیل ترین لوگ تمہارے صدر سے لے کے نیچے تک، تمہارے وزیر اعظم سے نیچے تک ذلیل ترین لوگ لیڈر بن جائیں گے۔ زعیم کہتے ہیں لیڈر کو۔ پھر فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مُخَافَةَ الشَّرِّ، انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی یار بڑا بدماش ہی نہ ہوتا منہ نہ لائے، اس کے شر سے ڈرتے ہوئے عزت کی جائے گی، اس کی بزرگی کی وجہ سے عزت نہیں ہوگی۔ شریف آدمی کو تانا دیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، اور ذلیل آدمی کی عزت کی جائے گی، یار بچ کے رہنا چاہیے۔ سب سے برا انسان زمین پر وہ ہے جس سے ڈر کے لوگ اس کو سلام، جناب چودھری صاحب، جناب فرحان صاحب، ڈر کے سلام کریں۔ سب سے ذلیل ترین انسان آپ صرف باہر نہ جائیں، آپ گھر میں آ جائیں۔ اگر گھر میں کسی بڑے یا چھوٹے سے اس کے شر کی وجہ سے لوگ ڈر کے کہیں ذرا ادھر پٹا نہ لے آئے تو سمجھ لو وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا وَشُرِبَتِ الْخَمْرُ، خمر شراب پی جائے گی، عام شراب پی جائے گی۔ یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں ان کو پتہ شراب کہاں پیتے ہیں، ہمارے محلے میں شراب نہیں پیتے، مجھے پتہ ہے، میں اسی محلے میں پلا ہوں، کھیلا ہوں، بڑا ہوں۔ شراب پیتے ہیں کہ نہیں؟ پیتے ہیں۔ فرمایا شراب عام پی جائے گی۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشمی ڈیکوریشن والے کپڑے پہنیں گے۔ کیا تم شادیوں پہ ادھر ادھر نہیں پہنتے؟ لشک والے کپڑے، ریشم والے کپڑے، سوٹ نہ پہنے تو شادی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ مہندیوں پہ دوپٹے ریشمی لڑکوں نے گلے میں ڈال دیے، آج مہندی ہے ہم نے ڈالنا۔ شرم کرو، خدا سے ڈرو، تم اس شادی کو بے برکت بنا رہے ہو جس کو خوشی سمجھ رہے ہو۔ پھر فرمایا وَاتَّخِذَتِ الْكَائِنَاتُ، گانے والیاں اپنے فنکشنوں میں بلائی جائیں گی۔ میں ترجمہ زیادہ نہیں کرتا، ناچ گانا عام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں روز ادھر کو مجرا ہو رہا ہوگا، نہیں، تمہارے گھر میں انڈیا کی فلمیں روز چلتی ہیں، ڈانس روز ہوتے ہیں، تم اپنے موبائل پہ دیکھتے ہو، تم اپنے ٹی وی پہ دیکھتے ہو، تمہارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا والمغازف، موسیقی کے آلات وہ بجانے کے لیے ہر کوئی ہوگا، بچوں کو میوزک سکھا رہے ہیں، بچے میوزک میں شوق کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جو پچھلے آ رہے ہیں، یہ پچھلے گزرے ہوئے اگلے جو ہوں گے، اگلوں کو گالیاں دیں گے اور فلانا خراب سے، صحابہ پہ تان کریں گے، اولیاء پہ، اماموں پہ، بزرگوں پہ تان کریں گے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، حضور کی حدیث ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا لِسَانَكُمْ عَن مَّصَابِئِهِمْ، او کما مشکات کی حدیث ہے۔ اور جب کوئی مر جائے، وہ پہنچ گیا خدا کے پاس، اس کی کوئی نیکی ہے تو ذکر کرو، برائیاں ذکر بھائی تیرے لعنت بھیجنے سے لعنت نہیں ہے، اگر وہ لعنتی ہے تو خدا کے دربار میں پہنچ گیا، تم اس کی برائی نہ ذکر کرو، اچھی باتیں کرو۔ پھر فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا، بس جب یہ حال ہو جائے پھر انتظار کرو زلزلوں کا، سیلاب کا، طوفانوں کا، تم پہ عذاب آئیں گے۔ اور آخری بات وَتَعَلَّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم جو حاصل کیا جائے گا وہ غیر دینی علم حاصل کیا جائے گا، دین کے علم کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ آج ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی جدید علم میں ڈگری چاہتا ہے، دین کو کوئی قریب بھی آنا نہیں چاہتا۔ آج جمعہ ہو رہا ہے، جب میں نے شروع کیا 7 آدمی بیٹھے ہیں، شوق یہ ہو، میں اماموں سے درخواست کر رہا ہوں خوبصورت تیاری سے ان کے اخلاق صحیح کریں، علم دیں ان کو تاکہ لوگ شروع جمعہ میں آئیں، تعلیم حاصل کریں۔ پھر فرمایا ان ابی ہریرہ تک بچنے کا طریقہ کیا ہے، آخری حدیث ختم کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ ایک روایت کرتے ہیں بچنے کا طریقہ کیا ہے اس سے،
آؤ اب مصیبتیں جو آئی ہوئی ہیں اس سے بچنے کا طریقہ بھی اپنے نبی سے سیکھو. فرمایا امرنی ربی بتسعین، مجھے میرے مولا نے 7 کاموں کا حکم دیا ہے جو کرے گا مصیبتوں سے بچ جائے. عذاب آئیں گے مگر وہ بچ جائے گا. سبحان اللہ. جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، ساری قوم غرق ہوئی. ایک بوڑھی مائی خیمے میں رہتی تھی اور روز کہتی کہ یا موسیٰ میرے نبی جب طوفان آیا تو میں دسیا جو میں کشتی چاہیا. کشتی پہ طوفان آ گیا، وہ چڑھ گئے، پتہ لگا مائی رہ گئی. آپ گئے اور اس جگہ پہ گئے، خدا نے پانی کو محفوظ کر دیا، مائی کے خیمے میں پانی نہ جائے. یہ ماننے والی مائی ہے. اے پانی کھڑا ہو جا. جو پانی فرعون کو غرق کرنے کے لیے دریا کو چیر کے کھڑا کر سکتا ہے، وہ اس مائی کو بچانے کے لیے بھی کھڑا ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے مائی کو کشتی میں سوار کر دیا. طوفان ہوگا باہر، زلزلے آئیں گے مگر تم بچو گے اگر تم اس پہ عمل کرو. فرمایا پہلی چیز خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ظاہر میں بھی اور اندر چھپ کے اکیلے بھی اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا. مجھے پاس وقت نہیں ہے میں اللہ کے ڈر پہ گفتگو کروں، بس یہی کہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے ڈر اس کا. کسی کے ساتھ برا جملہ بول، جو میں نے شروع میں عرض کیا، کوڑا گلی میں پھینک کے گلی کو گندا کرتے ہوئے ڈرو. اونچا بول بولتے، تانا دیتے، گالی دیتے، بری بات کرتے، برا میسج سٹیٹس لگاتے ہوئے ڈرو کہیں رب ناراض ہو جائے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چھوٹی برائی سے بھی ڈرو، اس سے بھی اللہ ناراض ہو سکتا ہے. اور نیکی چھوٹی بھی ہو اس کو حقیر نہ سمجھو، شاید اسی سے راضی ہو. اگلی بات والکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، راضی ہو یا غصے میں ہو عدل کو کبھی نہ چھوڑو. کئی لوگ غصے میں آ کے عدل کو چھوڑ دیتے ہیں اور کئی کسی پہ راضی ہوں تو عدل کو توڑ دیتے ہیں اور اس کو نواز دیتے ہیں. فرمایا کسی حالت میں بھی عدل کو نہ چھوڑنا. بہادر شاہ ظفر بادشاہ کا ایک شعر ہے. اس نے کہا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے عیش میں خوف خدا نہ رہے. ہر حال میں طاقتور ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، یہ ہے افضل خوف. مظلوم ہو تو اللہ سے ڈرو، یہ ہے ادنا خوف. فاتح مکہ فتح ہو اور تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ تو کہو لا تثریب علیکم اليوم، یہ ہے اللہ کا ڈرنا. یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ آئیں تو کہیں لا تثریب علیکم اليوم. یہ چودھری معاف کرے تو افضل درجہ ہے، غریب مسکین معاف کرے تو ادنا، کیونکہ اس کے بعد طاقت نہیں. لہذا چودھری حضرات کو کہہ رہا ہوں محلے میں اللہ سے ڈر کے رہا کریں. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے آپ کو اور کوئی نہیں کہے گا. آپ میرے محلے کے چودھری ہیں، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں خدا سے ڈرے تاکہ قیامت کے دن میں اور آپ دونوں حضور کے غلاموں کے صف میں شامل ہو جائیں. یہ نہ ہو چودھری پھنس جائیں کہ غریبوں پہ زیادتیاں کی ہوئی. یہ میں کہہ سکتا ہوں، آپ کو اور کوئی نہیں کہے گا. اور میں آپ سے پیار کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے، مجھے آپ سے پیار ہے کہ میرے ساتھ یہ چودھری کھیلتے رہے. لہذا کہہ رہا ہوں چودھری ہو کے رب سے ڈرے، اس کا درجہ امتیوں میں افضل ہو جائے گا. اور اگر نہ ڈرا تو سب سے نیچے دوزخ میں وہی پھینکا جائے گا. آگے آخر میں سنیں فرمایا والقصد فی الفقر والغنا. کیا بات ہے! پہلی بات امیروں کے لیے فرمائی، چودھریوں کے لیے فرمائی. اگلی میانہ روی اختیار کرنا، پیسے ہوں یا نہ ہوں. تنخواہ تھوڑی ہے تے اپنی شادی یا رسماں یا سالگرہ تے پیسے فضول ضائع نہ کریں، درمیانہ درجہ نہیں. اور اگر تنخواہ شروع ہو گئی، جاب شروع ہو گئی ہے تو ہن امیر بننے کی کوشش نہ کریں ورنہ خراب ہو جائے گا. درمیانے درجے پہ رہنا زندگی اس سے آسان ہوتی ہے. پھر فرمایا وان اصل من قطعنی، رشتہ دار تم سے رشتے توڑے تم جوڑ کے رکھنا، تم بلاؤں میں شکار نہیں ہوگے. اگر تم نے رشتے توڑے، تم نے زیادتیاں اور ظلم کیے تو یاد رکھنا بلائیں تمہیں گھیر دیں. آگے فرمایا من حرمانی، جس رشتہ دار نے تمہیں محروم رکھا حصے سے، تیرے پلاٹ پہ قبضہ کیا، تیرا حصہ کھا گیا، فرمایا اس کو عطا نہیں. پھر فرمایا
वाफू अम्मन ज़लमनी, और जो तुझ पे जुल्म करे उसको माफ कर दे। चौधरी का माफ करना आला है, अफजल है, और मस्कीन लाचार का माफ करना अदना है। वअन अयकूना समअती फिक्रन, और जब तू खामोश हो तो फिक्र किया, अल्लाह उसकी पूरी बातों पे गौर किया कर। फिर फरमाया और लुत्फ की जिक्रन, जब भी तुम जुबान बंद हो तो जिक्र में रहा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला तेरी शान, सुभान अल्लाह। सीढ़ियां चढ़ते हुए क्या दुआ है सीढ़ियां चढ़ने की? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। नीचे उतरने की क्या दुआ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र, बाथरूम में जाते हुए जिक्र, बाथरूम से आते हुए, सोते हुए, जागते हुए, घर से निकलते, घर को आते, जिक्र से बन जाओ, खुदा रिज़्क़ की कसरत कर देगा। आखिरी बात फरमाया व नजरी इब्रतन, जब भी आंख किसी चीज की तरफ उठाओ इब्रत हासिल कर। हम रोज लोगों का अंजाम देखते हैं लेकिन इब्रत हासिल, लर्न लेसन फ्रॉम द अदर्स, दूसरों की हालतों को देख एक सबक हासिल करो, इब्रत हासिल करो ताकि तुम बच जाओ। एक बंदा अंधा है, वो जा रहा है कुएं में गिर रहा है, तुम भी पीछे गिरोगे नहीं, उसको भी बचाओ, खुद भी उस कुएं से बचो। ये है आखिरी बात, हमारा बिल मारूफ, और हमेशा नेकी का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना। अगर नेकी का हुक्म देते रहोगे नेकी फैलेगी, और बुराई को ना रोकोगे तो बुराई फैल जाएगी। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ मुझे और आपको अपने दीन की समझ अता फरमाए, उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हजूर के फरमान पे अमल करके गुलाम मुस्तफ़ा बनने की